الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين الكاملين المهديين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین و حاضرین، آج ہم نماز عید الفطر کے لیے حاضر ہیں. عید الفطر ہر مسلمان پر جس طرح جمعہ واجب ہے، اسی طرح عید الفطر بھی واجب ہے. اور اگر کسی کی عید الفطر کی نماز رہ جائے تو صرف وہ 2 نوافل ادا کر سکتا ہے، لیکن وہ عید الفطر کا بدل نہیں ہو سکتا. اس لیے جہاں تک میری بات جا رہی ہے مسلمانوں تک، وہ اگر اپنی نیند سے بیدار ہو رہے ہوں تو نماز کے لیے تیاری کریں، کیونکہ نماز کے بعد بہت سے لوگوں کی نیند رہ جاتی ہے اور پھر وہ مسئلہ یہ پوچھتے ہیں. حضور نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں بھی عید الفطر آئی اور حضور نے کس طرح اس کو سیلیبریٹ کیا، کس طرح اس کو نبی علیہ السلام نے عید الفطر کے دن کو گزارا. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عید کا دن تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن تقریر فرمائی. حضور کے عید کے دن کا بیان کیا ہوتا تھا؟ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں انہو شاہد الصلاۃ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جابر اور حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ ہوتے تھے عید والے دن، اور ہم نے اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. کیا؟ فی یوم عید فبدا بالصلاۃ وقبل الخطبہ، کہ نبی علیہ السلام عید کی نماز پہلے ادا فرماتے اور خطبہ بعد میں دیا کرتے. اب آپ سوچیں گے کہ یار میں بیان کر رہا ہوں، ابھی تو نماز نہیں ہوئی، لیکن یہ جو خطبہ ہے یہ خطبہ عربی والا نہیں ہے. جو عربی والا خطبہ ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہماری اردو لینگویج ہے، اس لیے اردو میں آپ کو بتانے کے لیے کہ حضور علیہ السلام کا خطبہ کیسا ہوتا تھا، لیکن اصل خطبہ وہی ہے جو عربی میں پڑھا جاتا ہے. حضور علیہ السلام پہلے نماز پڑھتے اور اس کے بعد خطبہ ارشاد فرماتے اور فرمایا بلا اذان ولا اقامت، نہ تو اس میں اذان ہوتی اور نہ ہی اقامت ہوتی. آپ جمعے کی نماز دیکھ لیں اور نمازیں دیکھ لیں، اس میں اقامت بھی ہوگی اذان بھی ہوگی، لیکن عید کی نماز میں نہ تو اذان ہے اور نہ ہی اقامت ہے. اذان کے بغیر ہی لوگ آ جاتے ہیں اور اقامت کے بغیر ہی یہ پڑھی جاتی ہے. اور فرمایا ثم كان متوكلا على هلال فخطب الناس فحمد الله وامسى عليه. اور اس کے بعد نبی علیہ السلام بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹیک لگا کر بلال حبشی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے بلال حبشی کے سہارے. اس کا مطلب کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کا یہ جو خطبہ ہوتا تھا یہ کھڑے ہو کے ہوتا تھا. اس لیے آپ دیکھ لیں جمعہ کا خطبہ ہو یا عید کا خطبہ ہو، عربی والا وہ امام صاحب کھڑے ہو کر وہ خطبہ ارشاد کرتے ہیں. تو فرمایا حضور خطبہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت بلال حبشی کو ٹیک لگا کر، یا بعض دفعہ حضور کے ہاتھ میں عصا ہوتا تھا. یعنی جو یہ روایت بیان کی ہے اس میں حضرت بلال حبشی کو ٹیک لگائی تھی. شاید نبی علیہ السلام کے جسم مبارک میں کہیں پر کچھ تکلیف ہو جس کی وجہ سے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو ٹیک
لگا کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے حضور نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد کیا اور فرمایا سب سے پہلے حضور نے جو چیز بیان کی فحمد اللہ کی حمد بیان کی، وَأُنْسَ عَلَيْهِ پھر اللہ کی ثنا بیان کی، وَأَعْظَمَهُمْ وَذَكَّرَهُمْ وَمَدَى مُتَوَكِّيًا عَلَى بِلَالٍ اور نبی کریم علیہ السلام لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا شروع کر دیا، بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو تقریر جب شروع کی فَآتَ النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَرَهُنَّ قَالَ تَصَدَّقْنَا فَإِنْ أَكْثَرَكُنَّ خَطَبَ جَهَنَّمَ۔ حضور علیہ السلام جب خطبہ مردوں کو ارشاد فرما دیا، نماز عید کمپلیٹ ہو گئی، پہلے عید پڑھی اور اس کے بعد عربی والا خطبہ پڑھا، جب پڑھ لیا اس کے بعد نبی علیہ السلام عورتوں کی جانب تشریف لے گئے، کیونکہ مدینہ منورہ میں حضور کے زمانے تک عورتیں مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھتی تھی اور مسجدوں میں عام مسجدوں میں عورتوں کو جانے کی اجازت تھی، لیکن حضرت عمر نے آ کر فتنے کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے منع کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام عورتوں کی طرف تشریف لے کر گئے اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے وہاں پر جا کر ان کو نصیحتیں کی، اور نصیحت کیا تھی؟ تصدقنا فإن أكثركن خطب جہنم، اور فرمایا عورتوں صدقہ کیا کرو، اللہ کے راستے میں دیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی ہے۔ جب یہ ہوا فقامت امرأة من سفلة النساء سبعاء حدین فقالت لمن یا رسول اللہ قال انکن تکثرن الشکاۃ۔ تو نبی کریم علیہ السلام کہ اسی وقت حضور کی مجلس جو عورتوں کو تقریر کر رہے تھے، ایک ایسی عورت کھڑی ہو گئی کہ جس کا جو رنگ تھا وہ سیاہ تھا، سیاہ رخساروں والی اور پرانی سی، یعنی پرانی مائی تھی، ایجڈ تھی کافی۔ وہ کھڑی ہو گئی وہ عورت اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ یہ عورتیں ہی جہنم میں کثرت سے کیوں جائیں گی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکن تکثرن الشکاۃ وتکفرن العشیرہ، کہ تم اس لیے جہنم میں کثرت سے عورتوں کی تعداد میں نے دیکھی کہ جہنم میں عورتیں اس لیے جائیں گی کہ وہ شوہر کی ناشکری ہیں اور لعن طلب بہت زیادہ کرتی ہیں۔ ابھی بھی آپ عید پہ دیکھ لیں نا، بہت کم خدا ترس اور بہت ہی نیک سیرت اور اچھی خصلت والی عورت ہی ہوگی جو شوہر کے شکر گزار ہوگی کہ بس جی میں تیرے دیے پر راضی ہوں، جتنا تمہیں عید کے موقع پر مجھے سوٹ بنا کے دیا یا میری ضروریات کو پورا کیا۔ اکثر شکوے کریں گی کہ مجھے تو اتنے کا سوٹ چاہیے تھا، اتنے کا تم نے بنا کے دیا، مجھے تو یہ چاہیے تھا تم نے یہ نہیں لے کے دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم شوہروں کی ناشکری ہو جس کی وجہ سے جہنم میں کثرت سے جاؤ گی اور لعن طلب بہت زیادہ کرتی ہو۔ تو جب یہ بات کی فجعلنا یتصدقن من خواتمہن وقلائدہن واقلیدہن یعطینہ بلالا یتصدقن بہ، تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں اسی وقت عورتوں کا ایک تانتا بن گیا۔ کسی نے سونے کے کڑے پہنے وہ اتار کے دے دیے، کسی نے سونے کی بالیاں پہنی وہ اتار کے دے دی، اور کسی نے درہم و دینار دے دیے۔ حضرت بلال نے اپنی اسی چادر کو بچھایا جو حضرت بلال کے پاس تھی۔ اس کا مطلب صحابہ کے پاس چادر بھی ہوا کرتی تھی اور یہ چادر رکھنا بھی حضور کی سنت ہے۔ حضور حضرت بلال نے رکھی، وہ چادر مکمل بھر گئی سونے اور چاندی اور درہم و دینار سے۔ ہم لوگ کہتے ہیں یار یہ چندہ لوگ آپ لوگ کرتے ہیں، مولوی لوگ، یہ کئی لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں۔ حضور نے تو خود عید والے دن ترغیب دی ہے۔ تو حضور حضرت بلال نے اس کو جمع کیا اور نبی کریم علیہ السلام آگے آگے اور حضرت بلال پیچھے پیچھے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے وہ صدقہ جمع کر کے اپنے پاس نہیں رکھا بلکہ امت کے غربا میں حضور نے تقسیم فرمایا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام ایک دفعہ اس طرح عید کی نماز کے لیے تشریف لا رہے تھے تو رستے میں دیکھا کہ ایک بچہ جو یتیم تھا تو اس نے پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے۔ حضور نے پوچھا کہ تیرے ماں باپ نہیں ہیں جو تجھے کپڑا پہنا دیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں جو ہوں میں ایک یتیم بچہ ہوں اور میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا
کیا تو اس چیز پر راضی ہو فاطمہ تیری بہن ہو اور عائشہ تیری ماں ہو؟ حضور حضرت امام حسن حسین کے پاس ان کو لے گئے، جس طرح کے کپڑے امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ حسنین کریمین نے پہنے، حضور نے گھر میں بتایا کہ اس کے لیے بھی ویسے کپڑے کا انتظام کرو۔ حضور نے اس یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کو کپڑے پہنائے، اس کو کھانا کھلایا، اور نبی علیہ السلام اس کے بعد عیدگاہ میں تشریف لائے۔ ہزاروں صحابہ عیدگاہ میں جمع تھے انتظار میں کہ حضور کب تشریف لاتے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام ایک یتیم بچے کی کفالت کے لیے حضور گھر میں ٹھہرے رہے، اور یہ امت کو بتا گئے کہ عید بھی وہی عید ہے کہ جس میں تم غریب کا خیال کرے، جس میں اس کے سامنے شوقیہ نہ مارے کہ کہیں تجھے دیکھ کر کسی غریب کے دل میں خیال پیدا ہو جائے کاش کہ یہ اس بندے کو اللہ نے دیا ہے اور مجھے بھی دیا ہوتا، کہیں خیال نہ آ جائے، بلکہ آپ اس کی دل کی خواہش پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ اس کی خواہش کو پورا کریں، یا تو اس کے سامنے ایسی چیزوں کا اظہار ہی نہ کریں، اتنے پیسے نہ دکھائیں کہ اس کے دل میں خواہش پیدا ہو کہ کاش میرا بھی کوئی بڑا ہوتا وہ مجھے دیتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو دوسرے بچوں کے سامنے مہنگی مہنگی اشیاء دیتے ہیں کہ جس طرح غریب کے بچوں کو دیکھ کر ان میں ایک احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی تعلیم بھی ہمیں یہی ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام عید کی نماز پڑھنے سے پہلے یہ عمل فرمایا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید الفطر کا دن تھا، اور حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا ھذا یوم عیدنا، فرمایا یہ آج کا دن، یہ جو ہماری عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اور عید کا معنی کیا ہے کہ جو بار بار پلٹ کر آئے، یعنی لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن عید کا دن آ رہا ہے بار بار، ہر سال رمضان المبارک یا 29 یا 30 روزے جب کمپلیٹ ہوتے ہیں اس کے بعد عید کا دن آتا ہے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کے صحابی حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کی نماز پڑھا کر جب مسجد نبوی سے واپس گھر تشریف لے کر گئے تو لوگ بہت دور دور سے حضرت عمر کو ملنے کے لیے آ رہے تھے، کیونکہ آپ اس وقت خلیفۃ المسلمین تھے۔ تو پتہ چلا حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ گھر میں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر پر دستک دی، اور دستک دینے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خادم جب اندر گیا تو دیکھا کہ حضرت عمر رو رہے، حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ تو کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خادم نے کہا کہ حضور آج کا دن تو بڑی خوشیوں کا دن ہے، آج کا دن تو نئے کپڑے پہننے کا دن ہے، آج کا دن تو رنگ برنگے کھانے کھانے کا دن ہے، اور آپ آج رو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے جو جملہ کہا نا وہ انسان کا سینہ چیر دینے والا جملہ ہے، فرمایا کہ آج تو عید ان لوگوں کی عید ہے جن کے روزے قبول ہوئے، آج تو عید ان کی ہے جن کی عبادتیں قبول ہوئی۔ فرمایا عمر نہیں جانتا کہ عمر کے روزے یا عبادتیں رب نے قبول کی یا نہیں کی۔ آج وہ بھی لوگ پورا مہینہ روزے نہیں رکھا اور عید منانے کے سب سے فرسٹ ہوتے ہیں، سب سے اعلی شان کپڑے پہننے میں آگے ہو گئے، ایک روزہ بھی نہیں رکھا، مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھا، تراویح 20 رکعت تراویح ایک دن بھی نہیں پڑھی، لیکن وہ بھی لوگ عید منانے میں سب سے آگے ہوتے ہیں کہ جناب آج تو عید ہے، آج عید تمہاری نہیں ہے، آج عید ان لوگوں کی ہے جن کے روزے قبول ہوئے، جن کی نمازیں قبول ہوئی، جن کے ذکر و اذکار قبول ہوئے۔ حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز آپ کی جب خلافت کا دور، ہم ان کو خلیفہ پنجم سمجھتے ہیں، 5واں خلیفہ اسلام کا عمر بن عبدالعزیز، جس کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ آپ کے زمانے میں جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عید کی نماز پڑھا کر گئے تو گھر میں بچوں کو ملے، اپنے بچوں کو، تو انہوں نے کہا کہ ابا جان آج بڑے بڑے جو آپ کے وزیر مشیر ہیں ان کے بچوں نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہمیں وہی پرانے کپڑے اسی کو دھو کر آپ کی بیوی نے جو ہماری ماں ہے انہوں نے پہنا دیا۔ عمر بن عبدالعزیز کے بچے کتنے سمجھدار تھے، انہوں نے کہا آج ہمیں بھی جو ہے نا نئے کپڑے چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز انہوں نے اپنے بلایا وزیر خزانہ کو، اچھا ناراض نہ ہو جانا، میں نے جب یہ باتیں کرتا ہوں نا کئی لوگ کہتے ہیں یار مولوی جناب یہ بڑی سیدھی سیدھی باتیں کر رہا ہے، تو کئی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں،
اور بعد میں مجھے پیغامات موصول ہوتے ہیں کہ جناب مولوی صاحب ایسی باتیں نہ کیا کریں، لیکن یار میں بھی مجبور ہوں کیونکہ میں نے پڑھا یہ ہے، جو پڑھا ہے تو وہی تو بتاؤں گا، جو پڑھا نہیں تو میں وہ آپ کو کیسے بتا دوں۔ اب یہ بات میں نے پڑھی ہے کہ وزیر خزانہ کو بلایا حضرت عمر بن عبدالعزیز، جو جس کے زمانے میں حضرت عمر کی یاد تازہ ہو گئی کہ ایک ہی برتن میں بکری اور شیر اکٹھے چارہ کھایا کرتے، ایک ہی برتن میں دونوں کھایا کرتے، اور ایک دوسرے کو جو جانور ہے شیر ہے وہ بکری کو پکڑ کے مارا بھی نہیں کرتا تھا، اتنا عدل تھا عمر کے زمانے میں، عمر ثانی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز چونکہ عدل کے ایک بادشاہ تھے نا، اپنے بلایا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ اپنے وزیر خزانہ کو بلایا، کیا وزیر خزانہ تھے اس زمانے کے بھی، اور کیا وہ خلیفہ تھے، کیا وہ حکمران تھے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ لیکن یہ آمین کہنے سے نہیں ہوگا، آپ کی اپنی جدوجہد چاہیے، اس میں آپ کی اپنی جدوجہد چاہیے، یہ قصور بھی ہمارا ہے، یہ آج پاکستان جہاں پہنچ چکا ہے دیوالیہ ہونے پر، یہ قصور ہمارا ہے کہ آپ نے ہم نے ہی لوگوں کو لے کر آئے کہ جو یہاں تک پاکستان کو پہنچانے میں جنہوں نے مدد فراہم کی ہے، مدد مطلب کہ برباد کرنے میں، کامیاب ہونے میں نہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے بنایا وزیر خزانہ کو، کہا یار مجھے 1 مہینے کی تنخواہ مل سکتی ہے ایڈوانس۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا وزیر خزانہ بھی کیا کمال کا آدمی تھا، اس نے کہا امیر المومنین اگر جان کی امان کو تو ایک بات کہہ سکتا ہوں، کہا جی کہیں، کہا آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ آپ 1 مہینے زندہ رہیں گے اور نوکری کریں گے، خدمت سر انجام دیں گے، اس کے بعد آپ کو معاوضہ ملے گا؟ کہا واللہ مجھے 1 سانس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ فرمایا جب نہیں پتا، ایک ریاست کی عام شخصیت، عام ورکر کو، عام مزدور کو ریاست کی طرف سے اتنی اجازت نہیں ہے تو 1 مہینے کے ایڈوانس تنخواہ لے لے، تو میں آپ کو بھی کس بحاث پر اپروو کر دوں کہ میں آپ کو 1 مہینے کے ایڈوانس تنخواہ دے دوں؟ قیامت کو رب مجھ سے پوچھے گا کہ وزیر خزانہ ٹوٹا تیرے ہاتھ میں بیت المال پورے ملک کا خزانہ تھا، تم نے اس کو صحیح جگہ صرف کیا کہ نہیں کیا؟ وہیں پر عمر بن عبدالعزیز کی زبان پر چپ لگ گئے، فرمایا کہ بس مجھے نہیں چاہیے 1 مہینے کی تنخواہ، کیونکہ زندگی موت کا پتہ کوئی نہیں ہے۔ گھر گئے بچوں کے پاس، کہا بچوں میرے پاس تمہیں کپڑے بنانے کے لیے پیسہ موجود نہیں ہے۔ حالانکہ عمر بن عبدالعزیز وہ واحد شخصیت ہے، صرف 2.5 سال حکومت کی ہے، 2.5 سالوں میں عمر بن عبدالعزیز نے حضرت عمر کی ایک تو یاد کو تازہ کیا، دوسرا اس زمانے میں بنو امیہ کے جو بڑے بڑے وہ وزیر مشیر اور خلیفہ گزرے عمر بن عبدالعزیز سے پہلے، سب نے لوٹ مار مچائی تھی، لیکن جب عمر بن عبدالعزیز کی حکومت آئی نا، پورے کوفہ میں اور پورے عراق میں بڑے بڑے جاگیردار اپنی جاگیریں چھوڑ کر بھاگ گئے کہ عمر نے اب کسی کو نہیں چھوڑنا، سارا لوگوں کا لوٹا ہوا پیسہ واپس آپ نے لوٹایا عمر بن عبدالعزیز نے۔ لیکن وہی عمر بن عبدالعزیز اپنے بچوں کو عید پر دینے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، تو آپ نے بچوں کو کہا بیٹا میں تمہیں کپڑے بنا کر نہیں دے سکتا، بس صبر کرو۔ تو بچے بھی وفادار تھے، آج کل کے تو بچے تھے نہیں کہ ابا جی بات جتوں مرضی پورا کرو سانو بنا کے دو، حلال ہے یا حرام ہے۔ جب معاشرے میں اس طرح کی سوچ پائی جائے گی تو ماں باپ بھی غلط قدم اٹھانے پر جنا قائم ہو جائیں گے کہ کوئی نہیں بچوں کا پورا کرنا ہے، حلال کریں یا حرام کریں۔ لیکن یہ یاد رکھیے حلال یا حرام صرف دنیا تک ہے، لیکن میدان حشر میں سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ تو عمر بن عبدالعزیز کے بچوں نے کہا ابا جان ہمیں آپ کے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم صبر کریں گے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ قیامت والے دن آپ کی ہماری وجہ سے پکڑ ہو جائے۔ یہ تھے عمر بن عبدالعزیز، عید کے تہوار وہ بھی مناتے تھے، عید کے دن وہ بھی خوشیاں مناتے تھے، عید والے دن وہ بھی خوشیاں کرتے تھے، لیکن خوشیاں ان کی جداگانہ تھی۔ آج ہماری خوشیاں کیسی ہیں؟ عید والے دن آپ پوری مساجد کا صبح میں چیک کر لیں، آج میں نے دیکھا جناب مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو صرف 3 صفحے نمازیوں کی،
جو ماہ رمضان مبارک میں مسجد کا نچلا حال عید ہمیں یہ سکھانے آئی ہے. یہ رمضان مبارک کی ٹریننگ تھی جو 1 مہینہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کروائی ہے. اب اس ٹریننگ کے بعد تم نے اس پہ قائم رہنا ہے. یہ نہیں ہے کہ جناب وہ چھوڑ دو سب کچھ. عبادت کا وہ جو انداز اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھا دیا تھا کہ روزانہ پابندی نماز کی, تلاوت قرآن کی, ذکر و اذکار کی, درود پاک کی, آج ہم وہ چھوڑ دیں. ایسا نہ کرے. وہ 30 دن کی جو ٹریننگ ہے اس کو آپ نے جاری رکھنا ہے, آپ نے جاری رکھنا ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نمازی عید کی نماز کے لیے آتا ہے, سرکار نے فرمایا فرشتے اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نے جو روزے رکھے, عبادتیں کی, اور آج جو تم عید پڑھنے آئے ہو, اللہ نے اس کی برکت سے تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیے. اور حضور کا یہ عمل تھا. نبی علیہ السلام ایک رستے سے آتے اور دوسرے رستے سے نبی علیہ السلام واپس جاتے. یہ سرکار تو عالم علیہ السلام کی سنت ہے. حضور کا لباس کیسا ہوتا ہے عید والے دن؟ یہ امام بہقی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حضور کو دیکھا عید والے دن نبی علیہ السلام اپنے جسم مبارک پر جبہ پہنے ہوئے اور سر پر حضور نے امامہ پہنا ہوا تھا. اور خود مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے دور میں جب حضرت علی نماز عید پڑھانے کے لیے آتے 4000 آدمی, فرمایا کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جس کے سر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف پکڑی نہ ہو. سر پر امامہ سجائے اور فرمایا زبان پر تکبیرات پڑھتے ہوئے. اور نماز عید سے پہلے کوشش کریں صدقہ فطر جو آپ کا ہے وہ ادا کریں. صدقہ فطر کہ جس کے میں نے اس دن پچھلے جمعے کو بھی یہ جمعہ گزرا آپ کو بتایا تھے, اس کے 5 نصاب ہیں. کشمش کے نصاب سے, پنیر کے حساب سے یہ 4 کلو, 4 کلو کشمش یا 4 کلو پنیر یا 4 کلو کھجور یا 2 کلو جو یا 2 کلو گندم اور جو کا حساب جو ہے وہ 2 کلو ہے. یعنی موجودہ پاکستانی کرنسی کے مطابق سب سے لو لیول, یعنی وہ کہتا ہے میں بہت ہی ماڑا آدمی ہوں, تو وہ 140 روپے دے گندم کے حساب سے. اور جو اگر اچھا کھاتا پیتا آدمی ہے جس نے ہاتھ میں جناب آئی فون, جناب مہنگا والا 1.5 لاکھ کا فون رکھا ہے, وہ بھی کہ میں 140 روپے دوں گا, تو بات سمجھ میں نہیں آتی. تو آپ کو چاہیے کشمش کے حساب سے دیں. کشمش کے حساب سے تقریباً 6300 روپیہ 6300 روپیہ بنتا ہے بعض علماء کے نزدیک. لیکن آپ دیکھ لیں جتنا اس کا ریٹ ہے, آج کل تو موبائل میں نیٹ ہے, ہر چیز کے پرائز موجود ہے. جتنا پرائز سرکاری ریٹ ہے اس کے مطابق آپ دیں. اور جس بندے نے یہ دے دیا, سرکار نے فرمایا کہ کسی بندے کے روزے میں جو کمیاں رہ جاتی ہیں, روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے, لٹکا ہوتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے صدقہ فطر ادا کر دیا, اللہ روزے کی اس کی کمیاں جو ہے وہ دور فرما دیتا ہے, روزے قبول ہو جاتے ہیں. اچھا, حضور علیہ السلام عید کی نماز پڑھنے کے بعد کون سا جملہ ارشاد فرماتے ہیں؟ سرکار دو عالم علیہ السلام ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں, میرے ساتھ آپ پڑھ لیجئے گا. اور عید کی نماز کے بعد جب آپ عید ملے تو ایک دوسرے کو آپ نے یہ جملہ یہ اپنی زبان سے آپ نے یہ پڑھنا ہے. وہ کیا جملہ تھا؟ تقبل اللہ, پڑھ لیجئے, تقبل اللہ منا ومن. یہ آپ نے جملہ ارشاد فرمایا ہے. حضور عید کی نماز مکمل کرنے کے بعد جب صحابہ ملا کرتے تھے تو حضور یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے. ہم کہتے ہیں نا عید مبارک, تو صحابہ کہتے تھے تقبل اللہ, اللہ قبول کرے تیرے روزے عبادات, منا ومن, ہمارے بھی اور تمہارے بھی. یعنی ہماری عبادتیں اور تمہاری عبادتیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے کی ہے رمضان مبارک میں, اور آج عید کے دن کا آغاز جو ہم نے عید کی نماز سے کیا ہے, یہ اللہ ہماری اور تمہاری عبادتوں کو کیا کرے بھائی, قبول کرے. تو یہ حضور کی سنت مبارک ہے. تو عید کے طریقہ جو ہے مختصر سیکھ لیجیے, اس کے بعد قاری صاحب یہ نماز پڑھائیں گے. میں نے جانا ہے 2 رکعت نماز عید الفطر, زائد 6 تکبیر ہو گئی, منہ قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر. تو اس میں اقامت نہیں